صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے، درود و سلام محمد کے سلام۔ الوداعی خمسے کی پہلی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ اسی زمانے میں یکم محرم سے ہم نے نشر کا آغاز کیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے ہم نے مجالس میں مصروف رہتا تھا، شامل کے ساتھ 60 دن، 2 مہینے میں 60 مسلسل ایک گھرانے پر، اور ربیع الاول کی دوسری تاریخ اور 6 ربیع الاول تک اس الوداعی کا سلسلہ، اور پھر 7 ربیع الاول یعنی الوداعی شب، اور 8 ربیع الاول یوم غم، اور اس غم سے تو جدائی نہیں، لیکن میں نے کہا کہ یہ بہار ازاں جس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، یہ محفلیں ہیں، یہ مجلسیں ہیں، یہ مجمع، یہ احباب کا ساتھ بیٹھ کر یہ کچھ سننا، اس کو ہم الوداع کرتے ہیں۔ کہ جو ماحول مجلس کا ایام ازاں میں ایک قدرتی طور پر تشریح ہے، مجلس تو پورے سال ہوتی ہے، لیکن وہ محسوسات اور وہ کشف اور جذب کا عالم جو 2 مہینے 8 دن اداکاروں میں، جس کو دل سے ہر اداکار خود محسوس کرتا ہے، وہ کیف ہے، اس کی گفتگو ذکر یہی ہے پورے سال رہے گا، جب موقع ملے گا یہ ذکر ہوگا، اور سچ مچ کے جو ذکر کیے ہیں قرآن نے اسے ذکر کہا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک نام ذکر ہے، لیکن قرآن ذکر کس کا کر رہا ہے؟ تو پتہ اس کو چلتا ہے جب یہ پتہ چلے کہ اسی ذکر سے دوسرا لفظ کیا بنتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نام ہے ان ناموں میں نام ذاکر ہے، کائنات کا پہلا ذاکر اللہ ہے، اور ذکر کا نام ذکر عالیہ ہے۔ اب یہ کہ چونکہ یہ ذکر اور اسی ذکر سے کائنات میں علم کا آغاز ہوا، اور یہ سوچنا کہ علم کہیں پر رک جائے گا، علم کہیں ختم ہو جائے گا، یہ انسان کی
غلطی ہو سوچ اور فکر، علم کہیں رکتا نہیں، علم کہیں ختم نہیں، کائنات کی ہر شے سے تولا کر سکتا ہے، ناپا کر سکتا ہے، ہر چیز کی پیمائش ہے، سب کے پیمانے الگ الگ ہیں، زمین کی پیمائش ہوتی ہے، دیواروں کی اونچائی کی پیمائش ہوتی ہے، چھت کی پیمائش ہوتی ہے، جنگلوں کی اور دریاؤں کی پیمائش ہوتی ہے، کچھ وہ چیزیں ہیں جو لکوڈ ہیں، ان کو تولنے کا طریقہ اور ان کے ترازو اور کچھ دھاتیں ہیں ان کے ترازو اور کچھ پتھر ہیں کچھ جواہرات ہیں ان کے ترازو اور تانبے اور سونے کے ترازو اور ہیں، سونے اور چاندی کے ترازو اور ہیں، ہیرے کو تولنے کے ترازو اور ہیں، یعنی ہر چیز ایک پیمانے میں آ رہی ہے، ایک تول میں آ رہی ہے، ایک وزن میں آ رہی ہے، علم کی نہ پیمائش ہو سکتی ہے نہ واحد چیز کائنات کی ہے علم، جسے نہ عرض میں نہ طول میں ناپیں، عرض میں یا طول میں، یا ایسے ناپیں گے یا ایسے ناپیں گے، علم نہ ایسے ناپا جا سکتا ہے اور نہ علم کو تولا جا سکتا ہے ہیرے کے ترازو سے لے کر لوہے کے ترازو تک، اس کو تولا نہیں جا سکتا، کتنا اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا، سورہ اصحاب کہف کے قصے میں جب قصہ ختم ہوتا ہے اصحاب کہف کا تو موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہو جاتا ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ پر یہ وحی ہوئی کہ موسیٰ ہم نے علم دینے کے بعد عالم پر پھر عالم بنایا اور اس پر بھی عالم بنایا، اور کوئی یہ سمجھے کہ علم ختم ہو گیا تو اس پر بھی عالم بنایا، عالم پر عالم، عالم پر عالم، اور یہ کہتا ہے میں ہوں عالم۔ اب علم وہاں تک پہنچا، اب اللہ کا علم کون ناپے گا، اس کی حد کون مقرر کرے گا، تو اللہ موسیٰ جیسے نبی سے نبوت نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر علم کو سمجھنا ہے، علم لینا ہے، نبی سے کہا جاتا ہے عام انسان سے، تو پھر وہاں جاؤ جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہاں تمہیں ایک میرا بندہ ملے گا، اس کا اللہ نام نہیں بتاتا بندے کو، اس کی پہچان قرآن میں آیت میں جو لفظ رکھا ہے وہ ہے فتح، ایک چھوٹی ایک اور اس پہ الف، فتح یعنی جوان ملے گا، فتح کے معنی جوان، یہ یہاں پہ لفظ استعمال ہے کہ اس سے ملاقات کرو جوان سے، فتح سے، اور پھر دوسری جگہ ہمیں یہ لفظ ملتا ہے لا فتح کہیں دنیا میں کوئی جوان سوا علی کے، یعنی یہاں کا فتح سے ملو، اور وہاں جبریل نے آواز دی جوان کوئی نہیں سوا علی، یعنی جہاں موسیٰ کو بھیجا
نہیں سوا تو موسیٰ کسی سے ملاقات کرنا. اور میں ابھی یہ جملہ درمیان میں کہہ دیتا ہوں کہ علم کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے تشریعی علم اور ایک ہے تکوینی علم. دونوں یہ معنی میں بتایا. ایک علم وہ کہ جو انسان کو دیا جاتا ہے شریعت کا علم، شریعت یعنی شرع کر رہا ہے ان علوم کی جو اللہ نے اس پر اتارے ہیں. اور ایک تکوینی علم وہ ہے کہ جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے اور یہ نہ پتہ چلے کہ اس کی تھا کیا ہے، اس کی وسعتیں کیا ہیں، یہ علم کیوں ہو رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. انسانوں کی چھوٹی سی عقل میں نہ سمائے اسے کہتے ہیں معجزاتی علم. کائنات کا علم، اور وہ ایک لفظ میں جا کے سما جاتا ہے شرونی. مطلب شرونی کی کوئی حد نہیں ہے، جو چاہے. یعنی انسانوں کو جتنی عقل دی گئی ہے اور جہاں تک وہ سوال اپنی عقل سے کر سکتے ہیں، اپنے عقلوں کی حد تلاش کرو، علی کے علم کی حد تلاش. تم کہاں تک سوچ سکتے ہو، تم ان کو نہیں پا سکتے. اپنی عقل کا پتہ لگاؤ کہ تم کہاں تک جا سکتے ہو. انسان کہاں تک ترقی کر سکتا ہے، کیا کیا بنا سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے. تو موسیٰ سے کہا کہ جاؤ اور جاؤ اس سے ملو. گئے ہیں اور ملاقات ہو گئی. انہوں نے یہ کہا کہ اے حضرت موسیٰ کا ہمارا ساتھ بہت مشکل ہے. آپ آئے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو علم کی منزل پر صبر کرنا پڑے گا. تو یہاں آیت سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بغیر صبر کے علم نہیں. اگر ایک نئی چیز دیکھ کر آپ نے یہ کہہ دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر یہ بے صبری ہے. یعنی علم حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ یہ جہنم میں جانے کی تیاری ہے. اور یہ موسیٰ کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے کہ اگر نبی بھی کیا کر دے تو علم کا ساتھ چھوٹنے لگتا ہے. اور اسے سمجھایا جاتا ہے نبی کو بھی کہ کیوں بار بار آپ کیوں کر رہے ہیں، جب آپ کیوں کر رہے ہیں تو کہیں بندے کیوں نہ کریں. اس نے بندوں کو سمجھانا ہے موسیٰ کے ذریعے. صبر چاہیے. اب اس کو آپ اپنے محاورے میں کہہ لیتے ہیں اس طرح کہ علم ہضم نہیں ہو پا رہا. یہ آپ کا اپنا اردو کا محاورہ ہے. تو حضرت موسیٰ اور ان کا سفر شروع ہو گیا. ان کا آئیے ساتھ چلیے، کوئی چیز سکھانا نہیں، بس آپ ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے کہ علم کیا ہے. تو آپ اسی طرح چل رہے ہیں. کس بات پہ چل رہے ہیں؟ آپ کو سیکھنا نہیں ہے، بس آپ کو دیکھنا ہے ہو کیا رہا ہے. کسی کا نام مدد آ رہی ہے تو
رہے، بس دیکھتا رہے، صبر کرے، بولے گا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، دیکھے گا تو سیکھے گا، بول دیا تو پھر صبر ہو، یہ سیکھنا نہیں چاہ رہا۔ اب سفر شروع ہوا کشتی میں لے کر حضرت خضر موسیٰ کو گئے۔ اب کیونکہ تفسیروں میں یہی بتایا گیا کہ یہ خضر ہے، میں بار بار حضرت خضر کہوں گا، آیتوں میں سورے میں حضرت خضر کا نام نہیں ہے، بس صرف نے کہا کہ یہ حضرت خضر ہے، تو ہم حضرت خضر کہیں گے، وہاں لفظ خطا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہوں گا کہ کشتی میں حضرت خضر بیٹھے، حضرت موسیٰ بھی ساتھ بیٹھے، کشتی اس کی بہت اچھی نئی عمدہ تھی، سفر اچھا ہوگا۔ جب منزل قریب آئی، ساحل آنے لگا، تو حضرت موسیٰ نے دیکھا تو ان کے ساتھ ہی حضرت خضر نے جیب سے ایک چاقو نکالا اور نکال کے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا۔ کشتی کے لیے سوراخ ایسا کرنا چاہیے کہ اگر پانی بھر جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ انہوں نے کشتی توڑ دی، سوراخ کر دیا، اس کے بعد منزل آ گیا، اوپر آیا، پھر آگے اترے، موسیٰ پیچھے اترے، آگے بڑھے تو بفوراً حضرت موسیٰ نے جناب خضر سے کہا کہ کیا کیا؟ اس کی اتنی اچھی کشتی، نئی کشتی تھی، آپ نے اس میں سوراخ کر کے چھاپ دیا۔ حضرت خضر رک گئے اور کہا ہم نے آپ سے کہا تھا ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہوتا ہے، تو آپ اپنی نہ جائیے، ہم اپنی نہ جائیں، ہم ساتھ نہیں چلتے۔ یاد رکھیے گا، ہم نے موضوع رکھا ہے وہاں کا معجزات حضرت عباس اور اقوام عالم۔ آج تو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغی تبلیغ اور کیا کرتے ہیں، تبلیغ تقریریوں ختم کریں گے، مختصر کریں گے اور اس کے بعد اپنے موضوع پر جب آ جائیں گے اور وہ 4 تبلیغ ہو یا 3 موضوع کا کرنا پڑے گا، تو پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمیں جسے ہیں 6 بجے ہونے کے بعد 7 اور 8 2 دن اور بچ رہے ہیں، تو اس میں بھی پھر اسی موضوع پر ہم لوگ کر لیں گے، دیکھیں گے کہ ابھی تمہید کے بعد کل دیکھیں گے کہ موضوع الٹا کر ہے، ابھی تو تمہید ہے، بات ہم نے علم سے شروع کی ہے اور ہمیں عباس کے علم تک جانا ہے۔ کبھی تو ہم بتائیں گے کہ علم کی منزلیں کیا ہیں، اس لیے کہ کسی نے کہہ دیا، جو پڑھ رہا ہوں میں یہ بات مولانا حجت الاسلام ذیشان العبادی صاحب جو کہ مرحوم ہو چکے انڈیا کے ذاتی اور عالم کے، ان کی کتاب ہے سمنویان حضرت عباس المیان، اس کے بہت سے ایڈیشن چھپی، بار بار چھپی ہے، ہندوستان میں بھی وہ کتاب چھپی ہے اور یمن میں چھپی۔ تو ایک مشترک ہے کہ حجت الاسلام ہے، ایک عالم نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ کتاب کا نام اس لیے میں نے ریکارڈ ہوا، آج سے میں ان جسموں کو 5 کو ریکارڈ کر پا رہا ہوں، تاکہ اس کے علم میں اب دلواؤں گا آئندہ سال کے لیے کہ اس میں کیا کیا ساز پر چلاتے ہیں اور پھر پہلی محرم سے آئندہ سال انشاءاللہ کیا چلا ہے، تاکہ
جو جہالت ہے پاکستان کے عوام میں، کہ یہ مجلس سے تقریریں اس لیے تو تھیں کہ عوام کی جہالت ان کی بات نہیں ہو رہی کہ جو ان کے شاعر ہیں اور مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ لوگ جو اس کا مذاق 1400 سال سے بناتے آئے کہ علم کا مذاق آج نیا نہیں ہے۔ وہ اچھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیپال والا قصہ ہوا ہے یہ کوئی نئی بات ہوئی ہے اور اس کو تین معنوں میں شیعہ اور سنی اور فرمانا اور یہ پڑھی اور یہ نہ پڑھی اور یہ کریے کہ وہ عقل میں آئے اور یہ اور اپنی سب کر رہے ہیں باتیں۔ ان کو یہ بات بتا دوں کہ علم کی محفل میں مذاق اڑانا آج نئی بات نہیں ہے۔ جب علی نے کہا سنونی مجھ سے پوچھو تو جو بیٹھے تھے آلے انہوں نے سوال علم کے کیے، لیکن جو جاہل بیٹھا تھا اس نے سوال کیے بتائیے میرے سر سے بال کتنے ہیں؟ حالانکہ وہ اگر گنجا ہو اور بالی نہ ہو ہمیں کیا پتا کہ اس کے بال بھی دیکھے نہیں۔ لیکن علی نے جو جواب دیا اس کے بعد اس نے علم کا مذاق اڑایا، لیکن جواب سے پتا چلے گا کہ وہ مذاق اڑایا تھا۔ اگر علی جواب میں نے جو کہتے اس نے بھی ایک سوال کیا تھا اس میں کیا ہو گیا؟ سب کہتے بھئی سبھی سوال کر رہے تھے تو اس نے بھی ایک سوال کر کے اس نے اعتراض کیا، نہیں علی کے جواب نے بتایا کہ وہ مذاق اڑا رہا تھا علم کا، اور وہ بھی علی کے علم کا۔ تو میں کس زندگی میں آتا ہوں بھائی لوگ اور نیپال کس حصے میں آتا، تو مولا ہے مولا، اور اسی جیسے لوگ اب موجود ہیں اس کی نسل کے، اب اس کی نسل کیا ہے علی نسل بتائیں گے۔ علی نے اس کو جواب دیا کہ میں بتا تو دوں کہ تیرے سر پہ کتنے بال ہیں، میں بتا تو دوں کہ تیرے سر پہ، لیکن تجھے یقین کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ جو تعداد میں بتاؤں گا کیا تو گن کر یقین کر لے گا؟ کیا تو اپنے سر کے بال گر سکتا ہے جو تعداد میں بتا دوں؟ کئی طرح سے لکھا، یہ بھی لکھا ہے کہ تیرے ہر بال کی جڑ میں ایک شیطان بیٹھا ہے، اور اس طرح بھی جواب ہے۔ علی نے فرمایا جا بس اتنا تو بتا دوں کہ تیرے گھر میں میرے بیٹے حسین کا قاتل پرورش پا رہا ہے۔ پتہ یہ لگا علی کے جواب نے بتایا کہ وہ علی کا امتحان لے رہا ہے کہ یہ 2.25 مہینے شیعہ سنی، مجھے نہیں پتا ان میں عمریں کیا تھی لوگوں کو، اس لیے کہ یہ فیس بک پہ پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ بیٹھنے والا کس عمر کا، اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 80 سال کا بوڑھا جو ہے 18 سال کا لڑکا بنا ہو، اور 18 سال کا لڑکا جو ہے وہ 46 سال اور 60 سال کا بوڑھا بنا ہو۔ اس لیے کہ جہاں فیس بک ختم ہوتی کہ کون ختم ہوتا ہے وہاں ایک سن ڈالتا ہوتا ہے، اب وہ سن جو بھی ڈال دیا اندر ہوئی، یہاں پہ فیس بک ختم ہو جائے گی وہاں پر ایک سن ڈال جو نہیں چلاتے ان سے کوئی متعلق نہیں ہے، ان کے لیے میسج ہے جو چلاتے ہیں جو دیکھتے ہیں، تو وہ ضروری ہوتا ہے کہ سن سے پتہ چلے، لیکن وہ سن وہ چیز سچی یقینی نہ ہوگی۔ کوئی اگر یہ سنجا بیٹھا ہوا کہ یہ سچا ہے اور یہ سچا ہو جائے، سب کے فریم دھوکے باز ہیں۔ 5000 کی تعداد ہے، اس سے زیادہ دوست آپ بنا نہیں سکتے۔ 5000 کو سنبھالنا آپ ذرا سوچیے، 5 دوست کسی کے ہو جاتے ہیں تو نجی زندگی میں وہ سنبھال نہیں پاتا، 5 دوستوں کو 5 میں اختلاف ہوتا ہے، سب ایک اگلوں کے 5000 کو سنبھالیں گے فیس بک پہ، اور جب وہ آگے بیٹھ گئے وہ کچھ کر رہا ہے وہ کچھ کر رہا ہے وہ کچھ کر رہا ہے، اس کو تو مجمع چاہیے تھا 5000 کا کھیل لیں گے،
تاکہ میں مشہور ہو جاؤں. تو آپ کو امتحان بھی نہیں کر پاتے 5,000 کا کہ جو آپ کے فرینڈ بن رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں آپ کے پیچھے وہیں بیٹھے ہوئے. تو ابھی میں فیس بک پہ بہت بولوں گا, بہت زیادہ بولوں گا اور مسلسل بولوں گا 5-7 تقریروں میں, اس لیے کہ میں اپنے جوانوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ فیس بک ایک گیم ہے, جیسے پہلے لوڈو کیرم کھیلا جاتا تھا کرکٹ میں, اسی طرح فیس بک امریکہ نے ایک گیم کھیلنے کا بنایا ہے. اگر آپ کو وہ گیم آتا ہے تو کھیلیں گے, نہیں آتا تو ہٹ جائیں. ہار رہے ہیں اگر آپ بار بار تو ہٹ جائیں, ضد میں نہ بیٹھے رہیں. اچھا بہت سے لوگ لڑکیوں کے شوق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکیاں بہت زیادہ, حالانکہ وہ سب لڑکے ہیں. لڑکیاں لڑکے بنے ہوئے, لڑکے لڑکیاں اور لڑکیاں لڑکے بنے ہوئے بےکاریاں بنی. اور میں جو اپیل کروں گا, بچے بھی چھاپوں گا, پڑھواؤں گا بھی, کہ کم از کم شیعہ لڑکیاں اور سیدانیاں, ان سے میں آج جوڑ کر بچتا ہی رہوں گا کہ فیس بک سے ہٹ جائیں. اس لیے کہ جو ماحول اس میں چل رہا ہے اس میں ہمارے گھر کی شریف لڑکیوں کو وہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے, اور نہ تصویریں ڈالنا چاہیے خاندان کی اور شادیوں کی. اس کے لیے میں ایک بک لکھ رہا ہوں اور اس میں فیس بک کے بارے میں ساری تفصیل لکھوں گا اور میں بتاؤں گا شیعہ قوم کو کہ آپ یہاں سے ہٹیں گے. جو نہیں جانتا لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا, وہ تو سن لیتے ہیں, ان کو تو خبر بتا دی جاتی ہے, لیکن وہ اس طرح بول رہے ہوتے ہیں کہ جیسے تو خود فیس بک پہ بیٹھے. پھیلتی خبر اب آج کل نہ جگ اخبار سے نہ ٹیلی ویژن سے, سب کچھ کام آج کل سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں بہت کچھ بولا جائے, بتایا جائے اور سمجھایا جائے. انشاءاللہ ہم گفتگو اس پر کریں. بہت بہت ضرورت, حالانکہ مجھے نہیں آتا, میں نے نہیں سیکھا, لیکن یہ میری مجبوری بن گئی کہ میں اپنے تمام پرانے لوگوں کے ساتھ اس جدید علم پر بھی بولوں. حالانکہ آپ میری 30 سال سے تقریر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی کمپیوٹر کا ذکر آپ کو ملے. شروع ہی میں نے ممبر پہ کمپیوٹر کا ذکر نہیں شروع کیا. میں شروع سے سمجھاتا رہا ہوں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کیا کرنا ہے. جب آیا کمپیوٹر تو میں نے اس کو ایک اچھی راہ پر استعمال کیا اور میری ڈھیروں کتابیں کمپیوٹر کے ذریعے جلدی جلدی چھپ گئی. میں نے کمپیوٹر کو استعمال کیا آل محمد کے علوم کو کاغذ پر منتقل کیا, اور میرے اشرے جو اتنی جلدی آ گئے چھپ کر, ادھر میں نے تقریبیوں کو چھپتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کان میں لگا کر آرام سے ٹائپ کیا جا سکتا ہے, کہ سننے والا سنتا رہے اور ٹائپ کرتا جائے. اس لیے وہ ایک ہفتے کے اندر 10 تصویریں آرام سے, جتنے بھی لفظ اس میں آ رہے ہیں 27,000 28,000 جتنے بھی لفظ تصویر میں آ رہے ہیں وہ منتقل ہو جاتے ہیں 1 ہفتے کے اندر. تو ہم نے کمپیوٹر کو صحت مند استعمال علوم آل محمد کی راہ. اب جو لوگ صرف اس سے کھیل رہے ہیں, میں انہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کارآمد کام نہیں کر رہے ہیں تو ہٹ جائیں. وقت ضائع نہ کریں, پیسہ ضائع نہ کریں. اپنا اکاؤنٹ میں جو آپ ڈالتے ہیں پیسے مت ضائع کریں. نہ قیمتی فون خریدیں, نہ ہاتھوں میں رکھیں. بالکل بھول جائیں کہ ایسی کوئی چیز دنیا میں ایجاد نہ, یا بس اس کو عبور حاصل کیجیے, اس کے بارے میں جانیے اور ٹریننگ سینٹر میں جا کر اس کی ٹریننگ لے لیجیے. یہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آپ کے لیے نہیں پڑھا, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس کی کلپ پڑھیں گے فیس بک پر, ان کے لیے ہے جو کھیلے ہیں پہلی محرم سے اب تک. دیکھیے وہ کھیل چکے پہلی محرم سے اب تک, ہم پورے سال ان کے ساتھ کھیلیں گے. بتائیں گے کمپیوٹر کھیل
کیوں نہیں قرآن پڑھنے والوں نے پاکستانی نوجوانوں کو یہ بتایا کہ موسیٰ جیسا نبی بھی کسی کے پاس جا رہا ہے علم سیکھنے؟ آپ چھوٹے سے 3 منٹ کے کلپ کو علم سمجھ کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جہالت ہے، موجزے پڑھنا جہالت ہے؟ آؤ موسیٰ اور خضر کو دیکھو کہ موسیٰ خضر سے پوچھ رہے ہیں یہ کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا؟ تو جب موسیٰ پوچھ سکتے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو اب یہ سن لو، قرآن نے یہ کہا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم میرے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا، میں اپنے عزاداروں کو ابراہیم بنانا چاہتا ہوں، موسیٰ نہیں بنانا۔ ہم اوپر لے جا رہے ہیں، دل کا سفر اوپر کی طرف جائے، اوپر عرش کی طرف جائے، زمین کی طرف نہ دیکھیں، اوپر جہاں علی کہہ رہے پردے سامنے سے ہٹ جائیں، یقین جہاں ہے وہیں رہے گا۔ تو علی کے ماننے والا بھی ایسا ہی ہو کہ یقین پہ جمع ہو اور شکوک نہ پیدا ہو، شکوک نہ پیدا ہو۔ موسیٰ نے کہا اچھا میں اپنے کوئی سوال نہیں کروں گا لیکن میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ پھر نے کہا آ جائے چلے تھوڑی دور پڑھے تو دیکھا کچھ بچے کھیل رہے۔ موسیٰ نے دیکھا کہ ایک بار پھر پہلو سے ہٹے اور وہ بچے جو کھیل رہے تھے ان کے قریب گئے اور ان بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑا اور بازو پکڑ کے جھاڑیوں کے پیچھے لے گئے۔ اب موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ خضر اس بچے کو کہاں لے گئے۔ موسیٰ نے دیکھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے لے جا کے خضر نے اس بچے کو لٹا کے وہی چاقو نکالا اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ بچے کو دے بھاگا اور لاش چھوڑ کے آ گئے اور موسیٰ سے کہا چلیے۔ موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا؟ بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے اس کو بچے کو پکڑ کے ذبح کر کے لاش اور گاڑی کے پیچھے ڈال دی۔ خضر نے کہا ہمارا آپ کا ساتھ، آپ واپس جائیے۔ ارے موسیٰ نے کہا اچھا اب آخری بار آپ ہمیں موقع دیجیے، ہم نہیں بولیں۔ خضر نے کہا اچھا بس اب آخری موقع ہے، اگر اس کے بعد اگر آپ بولے تو پھر ہمارا آپ کا ساتھ چھوٹ جائے گا، آپ اپنی راہ پہ جائیے، ہم اپنی راہ پہ جائیں گے۔ موسیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم نہیں بولیں گے۔ آگے چلے، بارش تیز شروع ہو گئی، تیز پانی برسنے لگا۔ چاہتے تھے موسیٰ کہ جلدی نکل کے لیکن سائے میں رکے، کیونکہ اسی برستے ہوئے پانی میں ایک جگہ جناب خضر گئے، ایک مکان کی دیوار گری چلی جا رہی تھی، پانی کے بہنے سے اینٹیں گر رہی تھی اور دیوار گری پڑ رہی تھی اور بنیاد نظر آ رہی تھی، دیوار ڈھیر ہو رہی تھی۔ خضر وہاں سے رک گئے اور ساری اینٹیں اٹھا کے دوبارہ دیوار کو مضبوط کر کے پلاسٹر کرنے لگے، گرتی دیوار کو تعمیر کرنے لگے پانی برسنے میں۔ اب موسیٰ کھڑے بھیگ رہے ہیں بارش میں اور دیکھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ جب برداشت نہ ہوا تو موسیٰ نے کہا یہاں کیا کر رہے ہیں، بارش اتنی دیر ہو رہی ہے، کاہے کو نہیں گرتی ہوئی دیوار کو آپ بنا رہے ہیں۔ ایک بار خضر ہوئے اور کہا ہم نے آپ سے کہا تھا تیسری باری کے بعد ہمارا آپ کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اب آپ اپنی راہ جائیے، ہم اپنی راہ جاتے ہیں، اب ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآنی قصہ ہے، یہ وحی ہے جو رسول اللہ پہ اتری ہے۔ موسیٰ اپنی راہ جائیں، خضر اپنی راہ جائیں، جس کے سمجھ میں بات سے مجھان نہیں آتا تو اپنی راہ جائیں۔
موسیٰ کہنے لگے اچھا ہاں وعدہ تو کیا تھا لیکن تو واپس جانا پڑے گا. کہہ چکے تھے کہ آپ بولیے گا نہیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں ہم نہیں بولیں گے تو بول پڑے اس لیے تھوڑا سا بدلنا. اچھا پھر ہم جاتے ہیں آپ سے ودا ہوتے ہیں لیکن خدا حافظ سے پہلے یہ تو بتا دیجیے کہ کشتی سے لے کر یہاں تک یہ جو کچھ آپ نے کی تھا کیا. موسیٰ کتنی دیر میں سمجھ گئے کہ یہ تھا کیا. ارے جو یہ نہ سمجھ پائے وہ تو حضرت موسیٰ کا کیا ساتھ دے گا. کم از کم موسیٰ نے رک کے پوچھا تو بتا تو دیجیے اس کی شرح کیا ہے. آپ کو تو برداشتی نہیں ہونا. آپ کو چاہیے تھا میرے پاس آتے اور پوچھتے یہ نیپال کا مسئلہ سمجھا دیجیے یہ ہے کیا تو میں سمجھا دینا. آپ تو موسیٰ تک بھی نہ پہنچ سکے تو آپ پتہ بننا چاہ رہے ہیں کیا. تو پھر آپ بن نہیں سکتے اس لیے وہ تو کہیں ہیں شہرہ میں ہیں. کبھی کبھی کسی کو مل جاتے ہیں جیسے موسیٰ کو مل گئے وہ بھی حکم الہی سے. تو ہر بھٹکے ہوئے راہ کو ایک خضر چاہیے. خضر چاہیے نا. خضر کے معنی آپ کو معلوم ہے. خضر کے معنی ہے سبز رنگ. اس کے معنی ہے کہ سبز رنگ جو ہے وہ ہر وقت خضر بنا ہوا ہے. تو اگر خضر کسی کو نہیں ملتا ہے تو عباس کا سبز علم خضر ہے. جدھر علم ہے ادھر نہ ہو. اب دیکھیے آپ کہیں گے ایسی باتیں پڑھنے سے کیا کہتے ہیں لاٹ کروا رہا. اور ایک جملے کا میں ذمہ دار کہ سبز رنگ خضر. خضر کے معنی سبز ہے. دلیل کیا ہے یہ رسول اللہ کے گنبد کو گنبد خضرا کی خضر تھوڑی وہاں لیتے ہیں وہاں تو رسول اللہ لے کے گنبد کا نام خضرا کیوں ہے. ارے سبز رنگ کی وجہ سے ہے. جو رنگ گنبد کا یہی خضر کا رنگ ہے. یہی عباس کے پرچم کا رنگ ہے. آپ کہیں گے ستون. ارے بھائی سادات کے علم کا رنگ یہی تھا. آپ کہیں گے ستون. ارے ستون کے بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ چادر ملتی ہے کربلا میں. یہ نشانی ہے جو یہ پہنے تو عراق والے جان جاتے ہیں یہ سید ہے. غیر سید یہ چادر نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ چادر عراق میں لے لے گلے میں ڈالنے فیشن ہے پھر سیجی رومال کی طرح نہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے سید. اسی رنگ کی چادر سب دری پہ چڑھاتے ہیں. یہ چادر لے کے پر دری پہ جاتے ہیں. ہمارے مدد اسلام کی دری پر حضرت عباس امام اسلام سب کیا لے کے اوپر ہی. تو اب غلطی سے کوئی صحیح ہے تو بگڑتے ناراض کو تم نے گلے میں نہیں ڈالتا. صرف سید گلے میں ڈالتا. یہ ہے اب 1400 سال کے بعد یہ پہچان کے بعد یہ کے بعد کربلا سے لے کے آئے. لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے آپ لے کے آئے ہیں تو ہر ایک نہیں لا سکتا. اب لانے کو کیا ہوا لے آ گیا. سبز رنگ کی قمیض میں لی تو اعتراض ہے کہ راسوں نے پہچان بنائی تھی کہ یہ رنگ سادات کی پہچان ہے. اگر گلے میں یہ سبز چادر ہے. اب یہ پہچان ہے کہ عباس کا پرچم کس رنگ کا. اب وہ خضر بنا ہوا رنگ جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے. اس پہ بھی ہم کو پروو کریں گے. ایک پھول ہے اس کا نام ہے پھول عباس. لیکن وہ پھول سبز نہیں ہوتا. نام پھول عباس. اس کا رنگ دیکھیے گا کہ کیا ہے. اب رنگوں کی تھیوری آپ نے بتا دیں. کچھ ہوتے ہیں پرائمری رنگ, کچھ ہوتے ہیں سیکنڈری رنگ. جو بنیادی رنگ ہوتے ہیں وہ 3 ہیں یا 4. چوتھے کو
نہیں توڑتے، لیکن تین جو ہیں بنیادی رنگ ہیں وہ اپنی جگہ سالڈ ہیں، وہ رہیں گے، وہ بنائے نہیں جاتے۔ وہ تینوں کون کون سے ہیں؟ ایک ہے سرخ، ایک ہے زرد، ایک ہے نیلا۔ یہ تین رنگ بنیادی ہیں، ان تین رنگ کا دائرہ بنتا ہے، سرخ، نیلا اور زرد۔ زرد یعنی نیلا، نیلا یعنی اسکائی، آسمان، سمجھ میں؟ یلو، بلیو، ریڈ، یہ تین رنگ بنیادی ہیں، ان کا بنتا ہے دائرہ۔ دائرہ اس لیے بن رہا ہے کہ اس کو اس میں ملائیے، 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 اس کو اس میں ملائیے۔ چونکہ دائرے میں ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، جب آپ ملائیں گے تو 6 رنگ ہو جائیں گے۔ جب لال اور زرد ملے گا تو اورنج بن جائے گا۔ جب آپ نیلا اور لال ملائیں گے تو انڈیگو بن جائے گا۔ اسی طرح جب نیلا اور زرد ملائیں گے تو سبز بن جائے گا۔ تو اس طرح یہ 6 رنگ ہو جائیں گے۔ 7واں رنگ اس میں چھپا ہوا رنگ ہے 7، رنگ ہے 7۔ سورج میں ہے 7 رنگ، عباس کے عدد ہے 7، عباس کے عدد ہے 7۔ عین کے سلسل، بے کے 2، الف کا 1، سین کے 7۔ یہ ہو گئے، جب ان کو جوڑیں گے تو 7 کا عدد آ جائے۔ اب 7 پر ہم بولیں گے کہ سورہ الم قرآن شروع ہوتا ہے 7 آیت میں۔ اسلام کی پہلی جنگ شروع ہوتی ہے بدر، 313، سپاہی کہتے ہیں 313، 313، 3 اور 3 6 اور 1 7، یعنی پہلی جنگ کا عدد 7 ہے، یعنی اسلام شروع ہو رہا ہے 7 کے عدد سے۔ اور کائنات جو شروع ہو رہی ہے اللہ کہتا ہے کن فیکون، اس کے عدد ہے 7۔ اور جہاں کائنات شروع ہو رہی ہے وہاں سے عباس شروع ہوتے ہیں۔ آپ یہاں سے سمجھنا چاہ رہے ہیں ایک بیچ کے 3 منٹ کے معجزے سے دنیا عباس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو عدد سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عباس سے اللہ ہے۔ تو موسیٰ نے کہا پھر بتا دیجئے یہ کیا تھا؟ تو جناب صلی نے کہا اچھا سنیے، جو کشتیوں کا مالک ہے وہ ہر کشتی بان سے جو کمائی ہوتی ہے اس پر ٹیکس بڑھاتا ہے، اس وجہ سے کہ جس کی کشتی نئی ہوتی ہے اس کا ٹیکس زیادہ کر دیتا ہے، جن کی کشتیاں پرانی ہیں انہیں ٹیکس کم دینا ہوتا ہے، اس لیے ان کی آمدنی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ان کے بال بچوں کے لیے، اور جن کی کشتیاں نہیں ہیں اس پہ ٹیکس زیادہ لگ جاتا ہے۔ اور وہ پتہ نہیں کہیں والا دور تھا، جب سے پہلے والا آنے والا دور نہیں والا، یہ دور تو چلتے رہیں گے ٹیکس والے، کہ زیادہ سے زیادہ عوام سے کھینچا جائے۔ اس وقت بھی تھا جناب موسیٰ کے دور میں، دور تو یہودیوں کا ہے نا، وہ ٹیکس آیا تھا، کشتیوں کا مالک یہودی ہوگا، موسیٰ کا دور ہے نا، بنی اسرائیل تو ہوگا نا، تو ٹیکس آیا۔ تو چونکہ اس کی کشتی بالکل نئی تھی اور اس کا خرچہ زیادہ ہے گھر کا بال بچوں کا، میں نے اس کی کشتی توڑ کر پرانی کر دی تاکہ مالک دیکھے ٹوٹی کشتی ہے، اس پہ زیادہ ٹیکس نہ لگائے، چونکہ یہ کشتی بان مومن ہے، میں نے اس کی مدد کر دی تاکہ اس کے پیسے بچ جائیں، اس کے بچوں کو فائدہ پہنچ جائے، ان کے رزق میں اضافہ کر دیا میں نے، ٹیکس کو بچایا، رقم اس کی بڑھ گئی جو گھر والوں کے کام آئی، چونکہ مومن تھا میں نے یہ کام کر دیا، اس کی مدد کر دی۔ موسیٰ نے کہا میں سمجھ گیا، اور وہ جو بچے کو مار ڈالا
کا وہ بات یہ تھی نا کہ وہ بچہ بڑا ہو رہا تھا، جب جوان ہوتا اس کے ماں باپ بڑے مومن ہیں، بڑے مومن ہیں، انتہائی متقی اور پرہیزگار، لیکن جیسے یہ جوان ہوتا ماں باپ کو اتنی اذیت دیتا کہ ماں باپ مرنے کی دعائیں کرنے لگتے، یہ ان کے اذیت کا سبب بننے والا تھا، اس لیے ہم نے ان دونوں مومنوں کو بچایا اس کافر بیٹے سے۔ میں نے اسے مار دیا، میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ جناب موسیٰ نے کہا ہم سمجھ گئے، یہ بھی سمجھ گئے، اور یہ گرتی ہوئی دیوار، کل 2 یتیم بچے رہتے ہیں اسی گھر کے پیچھے، ان کا باپ ان کی دولت اس بنیاد کے نیچے کاٹ گیا ہے، وہ یتیموں کا مال یہاں چھپا ہوا، اگر دیوار گر جاتی بارش سے تو گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لے جاتے۔ میں نے یتیموں کا مال محفوظ کیا، بچے جب بڑے ہوں گے ان کے پاس نقشہ ہے، وہ خود ہی تلاش کر کے دولت اپنے باپ کی نکال لیں گے اور ان تک یہ پہنچ جائے گی ان کی میراث، اس لیے میں نے اسے محفوظ کیا کھڑے ہو کے۔ یتیموں کا حق برستی بارش میں نے ادا کیا۔ موسیٰ کہنے لگے ہم یہ بھی سمجھ گئے، ہم سمجھ گئے۔ موسیٰ پھر آپ جناب میرا سورے میں یہ قصہ یہاں پہ رک گیا، اب دوسری بات شروع ہو گئی، بیچ میں یہ واقعہ اصحاب کہف کے بعد اللہ نے سنا دیا، پھر کچھ اور باتیں بن گئی، وہ آگے اس کا بھی ذکر کر دوں اور کا ذکر۔ یہ قصہ الہی 18ویں سورے میں آتا، میں نے آپ کو سنا دیا، اب تفسیر دیکھنا پڑے گی، اس لیے کہ قرآن میں جوابات کو لکھیں اور واقعات میں تینوں کا سبب بھی جناب خضر نے بتا دیا، آیات میں موجود۔ اب ظاہر ہے کہ آئمہ کے سامنے، نبی کے سامنے ایسے سوال تو ہوتے ہوں گے نا، ذہن میں سوال آج اگر لوگوں کے آ رہے ہیں تو کل کے انسان کچھ اور، رات کے انسان کچھ اور، تو انہوں نے یہ ضرور سوال کیا ہوگا، کشتی والے معاملے میں تو نہیں ان کو کوئی شک ہوا ہوگا، یتیم کے مال میں بھی شک نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ تو سوچا ہوگا کہ وہ بیٹا ابھی بڑا ہی نہیں ہوا، اس نے خطا کی ہی نہیں، اور خطا کرنے سے پہلے اس کو مار ڈالا۔ اچھا چلو اگر مار بھی ڈالا تو خطا کار ہونے والا اللہ کی مصلحت تھی، اللہ نے حکم دیا، اس نے ایسا کر لیا، اللہ کی بات میں آیا پھر تو آپ بول نہیں سکتے، یہ کوئی تاریخی قصہ تو ہے نہیں کہ آپ بیٹھ کے بحث کریں، آیات قرآنی، اس میں کسی کی مجال ہی نہیں کہ کیوں اور کیا کرے، جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اسے مانیے بس۔ لیکن تفسیر اور مفسر بحث کرتے ہیں تو رسول اللہ نے جب بیان کیا ہوگا تو پوچھا گیا ہوگا، آئمہ نے بیان کیا ہوگا تو پوچھا گیا ہوگا، تو سوال یہ بنایا گیا کہ بھائی لڑکا خطا کار تھا، ماں باپ نے کیا خطا کی تھی کہ ان کے جوان لڑکے کو مار ڈالا؟ بنانے والے نے سوال کو اچھا بنا لیا نا، کہ بھائی ان کو کیا پتا کہ ان کا بیٹا مارا گیا، ان کو کیا پتا کہ وہ کافر نے اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تو یہ سوال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا کہ ماں باپ کی کیا خطا تھی جو خضر نے بیٹے کو مار ڈالا، اکلوتے بیٹے کو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہر وقت آل محمد کے ماں باپ درود پڑھتے تھے، اس لیے خضر نے بیٹے کو مار دیا کہ بڑا ہو کر کہیں ان کی عبادت میں خلل نہ ڈالے۔ تو بعض اولادیں ایسی نکلتی ہیں ماں باپ کی جو ذکر آل محمد کے گھروں میں خلل نہ ہوا ہے، ان کو مار ڈالا جائے تو بہتر ہے، اور ان کو مارنے کے لیے خضر چاہیے۔
ہے، اس لیے کوئی یہ کام اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتا. جس کے پاس علم ہے وہ اور اللہ کا دیا علم وہ وہی کام کر سکتا ہے کہ ماں باپ کو ان کی عبادتوں کو محفوظ کیا جائے. جو ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں انہیں کیسے بچایا جائے، اب اللہ ہی وہ انتظام کرے گا. میں نے تو اپنا فیس بک چلا لیا اور ماں باپ کو پریشان کر دیا بچوں کے ہاتھ میں. سمجھے نا، یہ سب حالات حاضرہ ہیں، کرنٹ موجود، ان کو سمجھنا ضروری ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے، وہ آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. اس کے بعد کیا ایجادات آنے والی ہیں وہ بھی بتا دوں گا. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ان ایجادات کے ذریعے سے کیا ہوگا وہ بھی بتا دوں گا. وہ حیران کن ہے، وہ ساری باتیں آپ کو بتا دوں گا. اب زمانہ آگے بڑھے بڑھے آنے والے برس میں جلدی جلدی، اب تو ترقی جلدی جلدی ہو گئی، جلدی جلدی چینج آ رہا ہے سائنس. امام سے پوچھا گیا کہ بھائی ماں باپ کی کیا پتہ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. امام نے فرمایا وہ چونکہ آل محمد پہ رات و دن درود پڑھا کرتے تھے، ان کی عبادت میں شامل تھا ہم پر درود پڑھنا. تو جب خضر نے اللہ کے حکم سے، خود نے ہی اپنی مرضی سے اللہ کے حکم سے اس بیٹے کو مار ڈالا، تو اللہ نے اس کے بعد ان ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی کی نسل میں جتنے انبیاء گزرے ہیں صرف 70,000 انبیاء اس بیٹی کی نسل میں. 1,24,000 میں 70,000 انبیاء ایک بیٹی کی اولاد ہے، اور ایک بیٹی کی اولاد میں 70,000 انبیاء. آپ کو برداشت ہے ایک بیٹی کی اولاد میں آپ کو 11 امام برداشت. سلا دیا. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ اگر کسی نبی سے، میں عام انسان کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں، میں کہنے کیا جا رہا ہوں یہ سوچیے گا، اگر اللہ کسی نبی کو بیٹا دے کر لے لے تو سلے میں پھر بیٹی دیتا ہے، اور جب بیٹی دیتا ہے تو نسل اسی نبی سے چلاتا ہے. اللہ نے موسیٰ کو بیٹی دی، لیکن نسل کہاں ہے یہ یہودیوں سے پوچھ، اور یہودیوں نے وکیپیڈیا بنایا، اس نے وکیپیڈیا سے پوچھ اور جو بتا پائے. اچھا یہ تو چلیے یہاں پر شاید پہ کہہ دے کہ نہیں وہ وکیپیڈیا میں لکھا ہوا ہے اور گوگل پہ موجود ہے کہ موسیٰ کی اولاد بیٹی کی اولاد کا ہمارا مجھے چلیے پتہ لگا نہیں چاہیے بھول لیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. عیسائی میں نبی عیسیٰ کی تو شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، ان کی اولاد کا. اب دیکھیے آپ جتنے لوگ چیمپئن بن رہے ہیں آپ کے علاوہ، ہم گوگل کے چیمپئن ہیں اور کمپیوٹر کے اور کچھ بھی نہیں ہوتے، اتنا زیرو پاور ہو ہمارے ساتھ، حالانکہ ہمیں نہیں آتا. لیکن ایز اے علم جب کسی چیز کو تم سمجھنا چاہو گے تو وہ آ جاتا ہے. ہم کھیلتے نہیں، ہم کھیلتے نہیں، ہم علم سمجھ کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. اسی گوگل پہ خبر دے رہا ہوں، اسی گوگل پہ سے دیا گیا، انگریزوں نے لکھ کے ڈالا ہے حضرت عیسیٰ کی شادی. پہلی بار پتا چلا، ارے بھائی ہمارے نہ روایت نہ شیعہ نہ سنی دونوں کیا روایت ہے، تمہارے 33 برس کی عمر میں آسمان پہ گئے شادی نہیں ہوئی. کوئی شیعہ سنی اس کا قائل نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شادی ہوئی. انگریز اب کہہ رہے ہیں اور پوری سوانح حیات حضرت عیسیٰ کی بنا کے ڈالی ہوئی ہے کمپیوٹر پہ کہ شادی ہوئی. اب میں کیوں بتاؤں کہ کس سے شادی کروائی انہوں نے، جو کمپیوٹر سے دیکھیں گے خود انہیں پتہ چل جائے گا
کہ جیسے موسیٰ کی بیوی کو کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں بتاؤں، کچھ میں بتا دیتا ہوں، آپ بھول لیجیے، آپ سے مراد آپ نہیں، وہ لوگ جن کے لیے یہ ریکارڈنگ ہو گئے۔ آپ تو ہمارا وسیلہ ہے بات کو کہیں پورے ورلڈ میں پہنچانے کے لیے۔ تو ڈائریکٹ فیس بک سے امریکہ سے بات کر رہے ہیں، بیچ والے بولے نا اس میں۔ اور میں یہ کہہ چکا کہ مجلس میں میں جو کچھ پڑھتا ہوں میں اپنے شیعہ بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، اہل سنت اس معاملے میں نہ بولے۔ ہم کوئی معجزہ پڑھیں، کوئی واقعہ پڑھیں، چھوٹیوں کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ جو ہمارے عقائد ہیں وہی ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے۔ آپ اپنے عقائد خادم حسین رضوی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ عقائد اور ہیں۔ ہمارے ایک تہذیب ہے، ایک ادب ہے۔ جب قدرت نے دکھایا کہ آپ نے حضرت عباس کے معجزے کو پہلی محرم سے نشانہ بنایا تو لاکھوں کے مجمع نے توہین رسالت کرنے والوں نے توہین رسالت کا مقدمہ اٹھایا اور مسلمانوں کے منہ میں ڈاکے لگ گئے کہ یہ بول کیا ہے، وہ بول کر نہیں رہی۔ کہا گیا کیا نہیں کہا؟ ہمارے لیے سب نہیں ہے، ہم قسمت کے قائل ہیں، ہمارے تقدیر کے قائل ہیں، ہمارے رسول اللہ کا نام ہے طٰہٰ۔ طٰہٰ کے معنی ہے وہ جو عدل سے طاہر ہے۔ سورہ طٰہٰ اسی لیے اتارا اور پکارا اے طٰہٰ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے یاسین تیری قسم اور قرآن کی قسم تو مرسل ہے، تو مرسل ہے علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے۔ رسول سے پوچھا گیا صراط مستقیم کیا؟ صراط مستقیم علی کا نام ہے۔ سمجھے ذیشان حضرت عباس کی سنسی کتاب حضرت عباس کی سوانی ہے اور کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ ایک عالم، میں نہیں لکھنے جا رہا، کتاب صرف میں ایک بتا رہا ورنہ سب قرآن سے پڑھا، ابھی تک جو پڑھا وہ قرآن کا حوالہ ہے۔ لیکن جب حضرت عباس پڑھنے کو شروع کیا میں نے شروع سے تو کتاب کا نام بتا رہا ہوں، ذیشان حضرت واجی مجتہد حجت الاسلام، کتاب بازار میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں ایک عالم نجف تقریر ختم ہو گئی، یہیں کے مسائل پڑھو گے اور آپ کے لیے دعا کریں، کہیں بھی تقریر ہو گئی کل گفتگو ہو گئی، یہاں کے بعد جہاں اس وقت ہوں یہاں سے گفتگو کل شروع انشاءاللہ کل نجف کے منبر پر عالم دین نجف کا منبر پہ ذکر حضرت عباس آتا اور پڑھتے پڑھتے ایک بار کہا کہ حضرت عباس بہت شجاع تھے، بہت بہادر تھے، لیکن ان کی علمی حیثیت اور فقہی حیثیت کچھ نہیں لکھی۔ یہ بھولے فقہی حیثیت ان کی کچھ نہیں، رات کو سوئے۔ کون لکھ رہا ہے؟ ذیشان حضرت واجی صاحب، ان کی بہت سی کتابیں بازار میں موجود ہیں اور یہ حضرت عباس کی سمجھنا جس کے پاس نہ ملے جس کو سے پاس آ کر میرے کتب خانے میں اوپر ہی رکھی ہے، میں نے کتاب اس لیے حضرت عباس کی کتابیں اس پر میرے سامنے رکھی ہے، جیسے آپ نے نکال کے دکھا دوں گا سمجھ نہیں آتا۔
جو صاحب دیکھنا چاہیں آگے دیکھیں. رات کو وہ سوئے, خواب میں دیکھا کہ سامنے حضرت عباس کھڑے ہوئے. عالم وقت میں دیکھا کہ حضرت عباس سامنے کھڑے ہیں. کہ میں تم سے ایک سوال کرنے آیا ہوں. جو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھے کا اے علمدار حسین, آپ مجھ سے سوال کریں گے؟ کہاں ہم تم سے سوال کریں گے, ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں. اب یہ سر جھکائے ہوئے ہیں. کہ یہ بتاؤ تم عالم وقت میں لاتے ہو, کہاں جو مجھے عالم کہتے ہیں, فقیہ کہتے ہیں, مجتہد کہتے ہیں, کہتے ہیں لوگ کہ یہ تمہیں جو علم ملا یہ کہاں سے ملا, تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا کہ بابا علم کے دروازے شہر تھے, علی مرتضیٰ کے ذریعے علم ہم تک آیا. 1400 سال کے بعد ہمارے باپ کا علم تم تک پہنچ گیا اور تم عالم وقت ہو گئے. میں اس کی گود میں پڑا اور جس کی زبان چوسی تو ہم کو فقہ نہیں آتی, ہمارے پاس علم نہیں ہے. کانپنے لگے تھر تھر اور کہا سنو میں نے علی کی زبان چوسی ہے. اب تمہیں 1400 سال کے بعد علم ملا تو تم عالم وقت ہو گئے. اب جا کے زمانے کو بتاؤ اب بات کا علم کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ حضرت عباس کی ذات پر آج بحث نہیں ہو رہی, بہت دنوں سے بحث جاری ہے. اسی بحث سے تو بچنا ہے اور وہی سمجھانا ہے بچوں کو. اس کے بار بار میں سمجھا رہا ہوں, مقام جلال ہے, مقام جلال ہے, مشہور ہے عراق میں. اور کتاب کا نام النیادین فی مقتل الحسین, ضخیم ترین کتاب ہے 2 جلدوں میں. اس میں لکھا ہے کہ حضرت عباس کے روضے میں کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا. یہ بات کیوں لکھی گئی؟ اس لیے کہ وہاں پر کوئی بھی واقعہ ہوتا تو عدالت میں جانے کے بجائے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ اگر ایسا مسئلہ ہے چلو حسین کی قبر پر قسم کھا لیں. لوگ جاتے تھے اور امام حسین کی قبر پر قسم کھا لیتے تھے, وہ یقین کر لیتا. لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ نہیں امام حسین کے روضے پہ حضرت عباس کے روضے پہ تم کی قسم کھاؤ, تو وہ پیچھے ہٹ جاتے. اس لیے کہ جھوٹی قسم کھانے والے امام حسین کیا کھا لیتے, لیکن حضرت عباس نہ کرتے تھے. واقعات ایسے ہوئے تھے, انہوں نے بچا لیا کہ حسین اپنی مجرم کو سزا دینے میں دیر کرتے ہیں. شرح میں لکھا ہے انہوں نے, اور جتنی روایتیں لکھی اس کی انہوں نے شرح کی ہے. نام عالم کا ہے آیت اللہ غلام حسین تلپوری, کتاب قدیم, شاید پورے ہندوستان و پاکستان میں چند لوگوں کے پاس ہوگی, اس میں سے ایک میں کتاب میرے پاس. اس کھانے میں آگے دیکھ سکتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین اپنے مجرم کو سزا دینے میں دیر کرتے. کیوں اس لیے دیر کرتے ہیں؟ شاید یہ سوچ و فکر کر کے, کچھ سوچ و فکر کر کے اور ایک منزل پر پہنچ جائے اور شاید یہ معافی مانگ اور امام حسین سے معاف ہو, اس لیے دیر ہے. لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے کہا حضرت عباس اپنی شان میں اور حسین کی شان میں گستاخی کرنے والے کو جلدی کرتے ہیں سزا دینے میں. سوچ لیں عباس کے معجزے کا مذاق اڑانے والے, دیر نہیں لگے گی. جامع حسین کے علم گرانے والوں کو زیادہ دیر نہیں رکھا گیا, زیادہ دیر عباس میں نہیں تھی. سب کی تاریخیں موجود ہیں. اگر کرائے تھے ممبر پہ
جگہ ویران ہو گئی، لوگ نہ رہے، وہ جگہ وہاں سے گزرتے ہیں لوگ تو بھیانک لگتی ہے، اس لیے کہ عالم کی بے حرمتی وہاں ہوئی تھی، جس کو دیکھنا ہے آج سے جا کے جگہ کو دیکھے، یہ مقام جلال ہے عباس کا، یہی پڑھنا اور سمجھانا ہے کہ عباس کے مقام کو نئی نسل شیعہ ہو یا سنی وہ پہچانے۔ وہ لکھتے ہیں عباس جیل نہیں کرتے، تو لوگوں کو اطمینان تھا کہ حسین کے روضے پہ جائیں گے قسم کھا لیں گے۔ دوپہر کا وقت تھا، واقعہ ہوا، اس نے کہا چل کے قسم کھاؤ، کہاں حسین کے روضے پہ قسم کھا لیں گے؟ کہ اطمینان، وہ آیا زری پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا حسین کی قسم میں رقم تمہیں دے دی۔ ادھر اس نے قسم کھائی اور زری سے ایک شعلہ لگا اور اس کا منہ پر لگا اور گرا اور بے ہوش ہو گیا، بے ہوش پڑا۔ خدا پریشان، زیادہ سے زیادہ دعائیں اٹھائیں، درجہ کاری امام حسین کے بعد رات میں امام حسین علیہ السلام خواب میں آیا، خدا نے پوچھا مولا آپ کیا تو لوگ قسم کھاتے رہتے ہیں، آپ تو کبھی جلا نہیں لگا، آپ تو معاف کرتے رہتے ہیں، یہ آج کیا واقعہ ہوا کہ وہ اب تک بے ہوش پڑا ہوا، اس سے تو برداشت ہی نہیں ہوا، جو جلال آپ کی ذریعے سے نظر آیا۔ کب بھائی بات یہ تھی، وہ وقت مقرر ہے ہماری ذریعے پر عباس کے آنا، اس وقت عباس مجھ سے ملاقات کے لیے آیا، میرا بھائی میرے پاس بیٹھا، اس نے قسم کھائی میری جھوٹ تھی، تو عباس کو میرے بھائی کو برداشت نہیں ہوا، سزا فوراً دے دی۔ عباس آئے ہوئے، آج بھی وہی احترام ہے عباس کی نظر میں حسین کا جو کربلا میں عباس سکھا رہے تھے زمانے کو کہ امام کا احترام کیا ہوتا ہے اور محبت کیا ہوتی ہے اور اطاعت امام کیا ہے اور محبت کی منزلیں کیا ہیں۔ آقا اجازت دے دی، کیسے اجازت دے دی؟ تو میرے لشکر کے علمدار، تو عباس نے بائیں دیکھا اور بائیں، کہ صبح مجھے اس لشکر کا سردار بنایا تھا علمدار، اب وہ لشکر کہاں ہے؟ اب تو وہ لشکر نہیں ہے، اس کی آقا مجھے جانے دیجیے۔ تو کہتے ہیں آپ نے کہ آخری جملے سنیے گا، کہتے ہیں حسین نے کہا عباس ہم نے تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہے، ہم تمہیں مرنے کی اجازت دے دیں، ایسا کرو کہ دونوں بھائی مل کر ساتھ چلتے ہیں، تم بھی علی کے بیٹے میں بھی علی کا بیٹا، تم نے بھی تلوار علی سے سیکھی میں نے بھی سیکھی، ایک طرف میں حملہ کروں گا دوسری طرف تم حملہ کرو، دونوں ساتھ لڑیں گے۔ تو عباس لڑنے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے، آقا یہ نہیں ہو سکتا، عباس ہم بھی لڑیں گے تم بھی لڑو، آپ میں حملہ کریں گے، آپ لڑتے ہوئے اٹھا جائیں گے، میں لڑتا ہوا اٹھا جاؤں گا، میں تو لڑنے میں لگا ہوں گا، اور جب آپ لڑتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آ کر آپ کے جسم پہ لگ جائے اور عباس آپ کو بچا نہ سکے۔ اس واقعے میں بتایا کہ جب تک عباس زندہ تھے حسین کو کوئی تیر نہیں لگا، حسین کے جسم پر کوئی زخم نہیں آیا، مگر جب عباس نہ رہے تو حسین ہر زخم پہ بلاتے عباس، حسین زخمی ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ کے لیے حسین زخمی ہو رہا ہے، عباس لہو لپٹ رہا تھا ہر زخم سے، دلجنا آگے بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ گھوڑے سے گرے۔ قاتل بیان کرتا کہ میں غریب آیا، جو میں نے ارادہ تھا کہ میں وہ ظلم کروں جس سے آسمان و زمین لرز گئے، فاطمہ کے لال پہ وہ ظلم کہ گلے پہ خنجر چلے۔ قاتل کہتا ہے میں نے دیکھا
کہ حسین کے ہوٹ کھیلے ہوٹوں کو جنبش ہوئی. میں یہ سمجھا کہ اس وقت یہ امت کے لیے فتوا کر رہا ہے اور امت کی تباہی کی فتوا مار گا. تو میں نے کہا کان لے جا کر سنوں حسین کہتے کیا. لیکن جب میں اپنے کان لے گیا اور ہوٹوں کے قریب کیا تو میں نے کہا حسین آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے اور جو کہہ رہے تھے وہ 3 بار دوہرایا اور پھر اس کے بعد چپ ہو گئے, گلا کٹ گیا. پھر حسین کچھ بولے نہیں. آخری جملے حسین کے یہ تھے, قاتل کہہ رہا ہے کہ آخری جملے یہ تھے کہ 3 بار آہستہ آہستہ کہا عباس عباس عباس. تقریب تو ختم ہو گئی. ارے یہ تو بھائی کے گلے پہ خنجر چل جاتا ہے نا, تو بھائی پکار رہا تھا. جب زینب کے بازوں میں رسی بندھ رہی جب زینب کی پکارا کچھ پتا ہے بہن کے معلوم مانگیے گئے. اب آپ جو سن لو کیونکہ الوداعی شرح زینب ہوتا اس لیے جملہ سن لو. جب میں پہلی بار روضہ زینب سے زیارت کرنے شام گیا تو میں روز جیسے ہی جاتا روضے میں داخل ہوا, وہاں الماریاں رکھی ہیں, زیارت کی کتابیں وہاں ڈھیروں رکھی ہوئی ہر روزے پر رکھی ہوئی. عربی میں زیارت دیکھی, ترجمہ فارسی نیچے لکھا ہوا ہے یا اردو میں ترجمہ. میں نے زیارت اٹھائی تو لکھ لینا اور پڑھنا شروع کر دیا. میں مسائل پڑھا کرتا تھا, زیارت سے پہلے بھی میں یہ مسائل پڑھتا تھا, لیکن جب میں نے زیارت پڑھی تو پھر پتہ چلا کہ یہ مسائل جو کتاب میں آئے وہ زیارت حضرت زینب سے آئے. اس کا حوالہ یہ کتاب ہے زیارت حضرت زینب جو میرے پاس موجود ہے, جو میں شام سے خرید کے لایا. حضرت زینب کی زیارت میں ترجمہ میرے پاس ہے اور اس کا ترجمہ یہی لکھا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں. تو پتہ چلا زیارت میں مجھے لکھے ہیں کہ 11 محرم کی صبح کو حکم ملا کہ سب کو باندھ کر اونٹوں پہ بیویوں کو بٹھاؤ. ساری بیویوں کے بازو باندھ کر انہیں اونٹوں پہ بٹھایا گیا اور حضرت زینب کو جب اونٹ پہ بٹھانے کی باری آئی جب حضرت زینب اونٹ پہ سوار ہو تو یہ زیارت کے جملے پڑھ رہا ہوں. حضرت زینب کی زیارت میں جملے ہیں. میری کتاب تاریخ ملک شام اور حیات زینب پڑھیے, پوری زیارت میں ترجمے کے میں نے اس میں چھاپی ہے, اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے اور وہاں پر بھی میں نے اس کا حوالہ دیا ہے. یہ جملے زیارت کے ہیں کہ 11 محرم کی صبح جب قافلہ رخصت ہونے لگا اور کوفے کی طرف چلنے لگا اور جب ظالموں نے بیویوں کو ناکوں پر بٹھایا اور جب حضرت زینب ناکے پر بیٹھنے لگی تو اس سے پہلے ایک بار فرات کا رخ کیا اور یہ زیارت کے جملے ایک بار آواز دی. لفظ دیکھیے گا کیا لکھے, اے میرے غیرت دار بھیا عباس 28 رجب کو جب مدینے سے لے کر بہن کو چلے تھے تو چاروں طرف تم نے پردے کا انتظام کیا تھا. آؤ عباس, تم نے مدینے سے چلتے وقت بہن کو ناقے پہ بٹھایا تھا. عباس آؤ, زینب جا رہی ہے, اس کو ناقے پر سوار کرو. کہتے کے بعد ایک قیدی آگے بڑھا, کبھی کچا تو نہیں آئیں گے, میں شانہ جھکاتا ہوں. اس بیمار